أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم. نعیم اختر چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید. کے موضوع پر خطاب فرما رہے ہیں حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو آئیے ہم سب مل کر حضرت قاری صاحب کا یہ بیان سنتے ہیں. ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مثال له ولا مثل له ولا معين له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا إمام الأنبياء وسيد الأنبياء وخاتم النبيين باليقين محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم
ينجيكم من عذاب أليم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لامرئ ما نوى. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انا سيد ولد آدم يوم القيامة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدهم فی امر اللہ عمر واصدقهم حیاء عثمان واقضاهم علی. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله على شركم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا. من أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے ماہ عرب اے نور عجم اے ماہ عرب اے نور عجم اے ختم رسل اے شاہ امم پامال و پریشان امت پر کب ہوگی نگاہ لطف و کرم. اس تیرے تغافل کی صدقے اس تیرے تغافل کے صدقے لائق تو نہیں انعام کے ہم. اس تیرے تغافل کے صدقے لائق تو نہیں انعام کے ہم. اتنا ہی مگر احسان سہی رہ جائے سیاہ بختی کا بھرم. نعرہ تکبیر. اتنا ہی مگر احسان سہی رہ جائے سیاہ بختی کا بھرم. پامال و پریشان امت پر کب ہوگی نگاہ لطف و کرم. اے مخزن رحمت ابر کرم اے نور مجسم حسن عتم ادنا سا تصرف کافی ہے
ادنا سا تصرف کافی ہے، پھر کیسی فغاں اور کیسا علم، ادنا سا تصرف کافی ہے، پھر کیسی فغاں اور کیسا علم، پامال و پریشاں امت پر کب ہوگی نگاہ لطف و کرم، مایوس نگاہوں سے کب تک یہ منظر عبرت دیکھیں ہم، ایک دیر نیا تعمیر ہوا، ایک دیر نیا تعمیر ہوا، ایک ٹوٹ گئی دیوار حرم، ایک دیر نیا تعمیر ہوا، ایک ٹوٹ گئی دیوار حرم، پامال و پریشاں امت پر کب ہوگی نگاہ لطف و کرم۔ جناب صدر محترم، حضرات علماء کرام، معزز سامعین، محترم حاضرین، دارالعلوم انجمن تعلیم القرآن کا 50واں سالانہ جلسہ دستار بندی آپ حضرات کے سامنے ہو رہا ہے۔ پروردگار عالم نے جن حضرات کو توفیق بخشی، کریمی فرمائی، بندہ نوازی فرمائی، کتنا بڑا اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے دروازے پہ بلا لیا۔ یقین جانو اس وقت نامعلوم کتنے لوگ جوئے بازی میں لگے ہوں گے، شراب نوشی میں لگے ہوں گے، کنجریوں کے گانے میں لگے پڑے ہوں گے۔ خدا کا یہ تم پر کرم نہیں کہ اپنے دروازے پہ اپنے اور اپنے حبیب کے ذکر خیر کے لیے بلا لیا۔ یہ گھڑیاں جو اس وقت بیت رہی ہیں، ان کی قدر قیامت میں ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آدمی اپنا نامہ اعمال پڑھے گا، اس کا موازنہ کرے گا، مطالعہ کرے گا، جب ایسی ساتھ آئے گی کہ اس میں نیکیاں ہی نیکیاں ہوں، سانس آئے گا اور پچھتائے گا اور کہے گا اے کاش میں ساری زندگی ایسی بنا لیتا، مگر اس وقت رونے سے کچھ نہیں بنے گا۔ اگر رونا ہے تو آج رو، توبہ کرنی ہے تو آج کر۔ صحابہ کرام کی عظمت پہچاننی ہے تو آج پہچان۔ قرآن کریم کا اکرام کرنا ہے تو آج کر۔ میں وہ قرآن کریم تمہیں ملتان سے چل کر سنانے آیا ہوں جس کو 23 شہروں میں آگ لگا کر جلا دیا گیا، جس کا ورقہ ورقہ کر کے غلاظت اور گندگی میں پھینک دیا گیا۔ آج میرے تیرے دروازے پہ گلی کوچوں میں محلوں میں اللہ کا قرآن روتا پھرتا ہے، او لوگوں مجھے پڑھو نا، عمل نہ کرو، میرے اوپر قانون نہ چلاؤ، پر مجھے اتنا بے وارثہ تو نہ جانو، اور مجھے جلاؤ تو نہ، میری بے ادبی تو نہ کرو۔ مسلمان ملک ہے، مسلمانوں کی حکومت ہے، مسلمانوں کی آبادی ہے، جا بجا قرآن کریم کی توہین ہے۔ مرلے مرلے کا وارث موجود ہے، کنال کنال کا وارث موجود ہے، مکانوں کے وارث موجود ہیں، دکانوں کے وارث موجود ہیں، کوٹھیوں بنگلوں کے وارث موجود ہیں، اس تخت و تاج کے وارث موجود ہیں، اور لوگوں قرآن کریم کے وارث قبروں میں جا کے سو گئے۔
کون وارث بنے، کون پوچھے تیرا کیا حال ہے؟ قرآن کریم کہتا ہے کسی کا بچہ جلا دیا جاتا، مقدمے چل پڑتے، مکان جل جاتا، مقدمے چل پڑتے، دکان جل جاتی، مقدمے چل پڑتے۔ او لوگوں، میں جل گیا ہوں، میرا اس ملک میں کوئی نہیں۔ پھر آواز آتی ہے، او لوگوں، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو، ایسی ملوث ہونا ہو جانا۔ اسی کو کہتا ہے قرآن کریم، ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین۔ لوگ رویں گے، پچھتاویں گے اور کہیں گے الہی بدبختی نے ہم کو مار دیا، گمراہی میں پھنس گئے تھے، تباہی میں مارے گئے تھے۔ ربنا ربنا ربنا، اے ہمارے پروردگار، فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ تو بڑا کریم ہے، ہماری گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے ظلموں کو بخش دے، ہمارے جرموں کو معاف کر دے۔ آواز آئے گی، اور لوگ عمل نہ کرتے، گناہ کرتے رہتے، تم نے تو یہاں تک کیا، میرے قرآن کو مظلوم سمجھا، بے وارث سمجھا، میری کتاب کی قدر نہ کی، گھر میں جگہ نہ ملی، دکان میں جگہ نہ ملی، دفتر میں جگہ نہ ملی، ایوان صدر میں جگہ نہ ملی، گورنر ہاؤس میں جگہ نہ ملی، منڈی میں جگہ نہ ملی، بازار میں جگہ نہ ملی۔ قرآن مجید کہتا ہے سب کے ٹھکانے ہیں، میرا ٹھکانہ اس ملک میں کوئی نہیں۔ مسافر کو بھی سرائے مل جاتی ہے، مسافر کو بھی رہنے کے لیے ہوٹل مل جاتے ہیں، اڈوں پہ گزار لیتا ہے رات، اسٹیشن پہ رات کٹ جاتی ہے۔ آج تم سے قرآن کریم پوچھتا ہے، او لوگوں، میں کہاں جاؤں؟ اور وہ لوگ جنہوں نے قرآن مجید کی حفاظت کرتے کرتے اپنی جان کا قیمہ بنوا لیا، آج ہماری زبانوں سے وہ محفوظ نہیں۔ وہ صحابہ کرام جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھانٹا، انتخاب فرمایا، آج کا مسلمان ان کو بھونکتا ہے، اور انگریز اور فرانسیسی مورخ لکھتے ہیں کیا صحابہ محمد کے مقابلے میں آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر کوئی قوم نہیں آئی۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ۔ تم کیا جانو صحابہ کرام کا مقام؟ جاؤ گنبد خضرا کے مکی سے پوچھو تیرے دیوانوں کا کیا مقام ہے؟ ان آنکھوں پہ قربان ہو جاؤں جنہوں نے لاکھوں مرتبہ حضور کا دیدار کیا۔ صبح و شام دیدار کرتے تھے، ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے تھے اور مصیبتیں اٹھاتے تھے۔ خدا کی قسم 15 دن کی پیاس برداشت کر کے صحابہ کرام نے حضور کا دامن نہ چھوڑا، مار کھائی، موت بھی آئی تو حضور کے قدموں میں آئی۔ اور آج یہ طرح طرح کے فتنے، اور پھر اہل حکومت ہمیں کہتے ہیں فرقہ وارانہ تقریر نہ کیا، اور ہم کرتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں قرآن کریم میں وآتوا الزکاۃ ہے یا نہیں؟ سارے بولو، وآتوا الزکاۃ ہے؟ مسلمانوں کے لیے ہے، کافروں کے لیے؟ پھر وہ کیوں کہتے ہیں کہ ہم پہ زکات واجب نہیں، ہم پہ عشر واجب نہیں؟ درنگی چھوڑ دے یا کرنگ ہو جا، یا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا، اگر مسلمان بنو گے زکات دینی پڑے گی، عشر دینا پڑے گا، ورنہ کافر بنو، خراج ادا کرو، جزیہ ادا کرو۔ خود حکومت فرقہ بازی کرتی ہے، عوام نہیں کرتے کہ فارم بھر کے دے دو کہ صاحب ہم زکات نہیں دیں گے۔ کیوں نہیں دیں گے؟ نماز نہیں، حج نہیں، زکات نہیں،
اس قرآن کو بھی کہتے ہیں کہ یہ وہ قرآن ہی نہیں جو آسمان سے اترا تھا۔ جب اذان نرالی ہے، جنازہ نرالا ہے، نکاح نرالا ہے، سب کچھ نرالا ہے، تو پھر ٹھیک ہے الگ ہی رہو، ہم تمہیں کب کہتے ہیں ہمارے ساتھ آ جاؤ؟ میری بات آپ سب کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک بات کرنے لگا ہوں، ذرا نوٹ کرنا، یاد رکھنا۔ آپ لوگ سب نماز پڑھتے ہیں جی؟ نماز کا لائسنس لیا کبھی؟ بولو۔ روزے رکھتے ہو؟ روزوں کا لائسنس ہے؟ زکات دیتے ہو؟ زکات کا لائسنس لیا کبھی؟ درود شریف پڑھتے ہو؟ درود شریف کا لائسنس ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہو؟ قرآن کریم کا لائسنس ہے؟ آج کی بات نہیں، انگریز کے زمانے کی بات کرتا ہوں۔ انگریز نے نماز کا لائسنس نہیں رکھا، روزے کا لائسنس نہیں مقرر کیا، زکات کا نہیں، عبادت کا نہیں، درود شریف کا نہیں، خیرات کا نہیں، صدقات کا نہیں، جمعے کی نماز کا نہیں، عید کی نماز کا نہیں، صلاۃ التسبیح کا نہیں، تہجد کی نماز کا نہیں، درود شریف اور استغفار کا نہیں۔ پتہ چلا کہ انگریز کافر قوم ہو کر کے بھی عبادت کا لائسنس نہیں بناتا تھا۔ اور ادھر دوسری طرف دیکھو، چرس کا لائسنس ہے، فیم کا لائسنس ہے، شراب کا لائسنس ہے، تعزیے کا بھی لائسنس ہے۔ انگریز نے اس کو اس طرف رکھا لائسنس والے کھاتے میں، پتہ چلا یہ عبادت نہیں۔ اگر عبادت ہوتی تو انگریز جیسا کافر اس کو عبادت میں رکھتا اور اس کا لائسنس جاری نہ کرتا۔ اور پھر یہ کیا ہے کہ عبادت تیری ہو، گھر میرا؟ اپنے گھر میں عبادت کرو نا، کون منع کرتا ہے؟ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اعلان نبوت فرمایا، آسمان کے نیچے زمین کے اوپر سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والا ابو بکر صدیق ہے۔ اور کلمہ پڑھنے کے بعد کاروبار میں نہیں لگا، دھندے میں نہیں لگا، بازار میں نہیں گیا، بلکہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو کر کے مار کھاتا ہے۔ بیت اللہ شریف ہے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ابو بکر صدیق موجود ہے۔ سارے مکے کے کافر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے لگ گئے، چاروں طرف سے مارنے لگ گئے۔ سارا مکہ مارنے والا ہے، ایک کالی کملی والا مہر کھانے والا، روکنے والا کوئی نہیں، ٹوکنے والا کوئی نہیں، پوچھنے والا کوئی نہیں۔ ابو بکر صدیق آگے بڑھے اور لوگوں سے کہا، کیوں مارتے ہو؟ کیا صرف اتنا ہی جرم ہے؟ آئی یقول ربی اللہ، وہ کہتے ہیں میرا رب پروردگار ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے بچاتے بچاتے، میرے چھڑاتے چھڑاتے، منع کرتے کرتے ایک ظالم آگے بڑھا اور اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں کپڑا ڈال لیا۔ اتنے بل چڑھائے، اتنے بٹ چڑھائے، نبوت کی آنکھیں باہر نکل آئی۔ جس دین کو آج لاوارث سمجھتا ہے، جس دین کی آج قدر نہیں کرتا، جس قرآن کریم کی قدر نہیں کرتے، جس اسلام کی آج قدر نہیں کرتے، خدا کی قسم اس دین کے پیچھے کالی کملی والے کا گلا گھونٹ دیا گیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں کافروں کے اندر سے حضور کو نکال کے لانا چاہتا تھا، اس کو دھکا دیا، اس کو پرے کیا، عتبہ کو پرے کیا، امیہ بن خلف کو بھگایا۔ ایک ظالم آگے بڑھا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں کپڑا ڈال کر اس قدر زور سے جھٹکا مارا، حضور کے منہ میں جھاگ آ گئے۔ صدیق اکبر کو اتنی مار پڑی، سیدہ اسما کہتی ہیں کہ سر میں اتنے زخم تھے
ہم بال چٹکی میں پکڑتے تھے تو ہاتھ میں آ جاتے تھے. دوسری رات جا کر صدیق اکبر کو ہوش آیا. خدا کی قسم اس کا کتنا بڑا مرتبہ ہوگا, کتنا بڑا مقام ہوگا جو کالی کملی والے کے ساتھ ہو کے مار کھا رہا ہے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس قدر پسند فرمایا. اور ساتھ دیکھ لو, بازار کا ساتھی, غار کا ساتھی, بدر کا ساتھی, حشر کا ساتھی, قبر کا ساتھی, کوثر کا ساتھی, آج کا ساتھی, کل کا ساتھی, ساری عمر کا ساتھی. صدیق اور نبی میں کوئی جدائی کر نہیں سکا. صداقت ابو بکر صدیق کون کر سکتا ہے؟ کس کی جرت ہے؟ کس کی طاقت ہے؟ صحابہ وہ ہیں جو حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے. صحابہ وہ ہیں جنہوں نے بیعت حضور کے ہاتھ پہ کی. صحابہ وہ ہیں جن کو کلمہ حضور نے یاد کرایا. صحابہ وہ ہیں جنہوں نے قرآن کالی کملی والے سے یاد کیا. صحابہ کرام کی فوج وہ فوج ہے جس کا کمانڈر ان چیف کالی کملی والا ہے. اور یاد رکھو, جب تک صحابہ کرام کی عزت کی حفاظت نہیں کرو گے تم کافروں کے پنجے سے بچ نہیں سکتے. اس لیے کہ قربانی تو ساری ان کی ہے, میری تیری کیا قربانی ہے؟ ہم نے کیا قربان کیا ہے؟ پھر اللہ نے کتنا نوازا ہے صدیق اکبر کو. آئی ہے ہجرت والی رات. خدا کی قسم اگر صدیق کو نہ مانو گے تو معراج کی تصدیق کون کرے گا؟ اگر صدیق کو نہ مانو گے تو غار میں کون لے کے جائے گا؟ آئی ہے رات ہجرت والی. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا, آپ تشریف لے چلے, مکہ چھوڑ دیں. الہی میرے پاس مکے والوں کی امانتیں ہیں, ان کو کیا کروں؟ آواز آئی, ان امانتوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دو. اے مکے والوں کا چاندی, مکے والوں کی چاندی اے علی تیرے حوالے, مکے والوں کا سونا تیرے حوالے, مکے والوں کی کھجوریں تیرے حوالے, مکے والوں کا کپڑا تیرے حوالے. ابو بکر میرے محبوب والی امانت تیرے حوالے. تھوڑی سی تفصیل بھی سمجھتے چلو. کتابوں میں آپ سب نے پڑھا ہے کہ حجرے میں حضور کے بستر پر کون سویا؟ زور سے, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت علی سو سکتے ہیں اگر حضرت علی کو یہ خطرہ ہو کہ غار ہجرت والی رات ہے, سارا مکہ دشمن ہے اور صدیق اکبر حفاظت نہیں کر سکیں گے, حضرت علی کو نیند آ سکتی ہے؟ کسی کے بچے کو پولیس پکڑ کے لے جائے ماں باپ سوتے ہیں؟ یا کوئی گم ہو جائے بچہ ماں باپ کو نیند آتی ہے؟ حضرت علی سو ہی نہیں سکتے جب تک کہ پورا یقین نہ ہو کہ ابو بکر حضور کے ساتھ ہے. کسی کی طاقت نہیں کہ نبوت کی طرف ہاتھ بڑھائے, ورنہ پھر حضرت علی سوئے نہیں. اگر سوئے ہیں تو کلی اطمینان ہے. پھر مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے گھر پہ تشریف لے گئے. آپ نے فرمایا اے ابو بکر چلو, ہجرت کا حکم مل چکا ہے. عرض کیا مجھے بلایا ہوتا. فرمایا میں خود نہیں آیا, میرے پروردگار نے مجھے بھیجا ہے. اور جلدی جلدی آپ نے تیاری فرمائی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کوئی سواری تیار کرو. تو عرض کیا سواری تو بہت دنوں سے تیار کر رکھی ہے. فرمایا کوئی گھوڑا, کوئی ڈاچی, کوئی اونٹنی نظر تو آتی نہیں. اپنی کمر پہ ہاتھ رکھ کر صدیق اکبر نے فرمایا جب تک بوڑھا ابو بکر زندہ ہے میں آپ کی سواری ہوں, آپ میرے شاہ سوار ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھوں پہ اٹھا کر 4.5 میل غار تک اٹھا کر لے گئے.
اندر جا کے غار صاف کی، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دے دی تشریف لے آؤ، رحمت والا بدن مبارک آ گیا، گویا رحل بچھ گئی، قرآن کریم آ گیا۔ غار کے اندر 3 دن تک رج رج کے دیدار کیا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اس وقت اور کوئی نہیں، کوئی بھی ان کا ساتھی نہیں جو غار میں دیدار کرنے گیا ہو۔ اسی کو کہتا ہے کہ شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ قرآن کریم میں لفظ صحابی سے بنوا دیا، پریشانی جھیلی، پرواہ نہ کی، بلکہ خود ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین کا حال یہ ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ، سیدہ حفصہ، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین، ہماری ماں نے مطالبہ کر دیا، یا رسول اللہ ایک کھجور کا دانہ اور ایک پانی کا پیالہ ملتا ہے، 24 گھنٹے میں گزر نہیں ہوتی، کچھ بڑھا دیا جائے۔ جواب ملا ہے کہ اے ازواج مطہرات، تمہیں ایک چیز ملے گی، اگر سونے کا ڈھیر چاہتی ہو تو میں تمہیں عہد پہاڑ سونے کا بنا کے دے دیتا ہوں، مگر تمہیں میرے محبوب سے الگ ہونا پڑے گا، کالی کملی والے سے جدا رہنا پڑے گا۔ اس لیے اگر دنیا چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں سونے سے ڈھیر لگا دیتا ہوں، لیکن اتنا ہی ملے گا۔ تمام ہماری ماؤں نے انکار کر دیا، اتنا بھی نہ ملے ہم کالی کملی والے کا دامن چھوڑنے کو تیار ہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حاضر خدمت ہوئی، روٹی کا آدھا ٹکڑا لے آئی، آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ عرض کرنے لگی 4 دن کے فاقے کے بعد آج ایک روٹی ملی تھی، آدھی میں نے کھا لی، آدھی بچا لائی ہوں۔ فرمایا اے میری بیٹی، آج تیرے ابا کا 5 دن کا فاقہ ہے، میرے تیرے نبی، ساری کائنات کے نبی، درختوں کے پتے چبا چبا کر قرآن کریم پڑھتے پڑھاتے رہے، دین کی اشاعت کرتے رہے، دین احمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پھیلاتے رہے، آج اتنی نعمتیں کھا کر ہم دین متین کا کیا کام کر رہے ہیں؟ اور جنہوں نے کیا ہے ان کو بھی نہیں مانتے۔ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، 3 مرتبہ پھانسی کا حکم ملا شاہ جی کو، 3 مرتبہ زہر دیا گیا، عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کو 3 مرتبہ زہر دیا گیا۔ انگریز کا زمانہ ہے، بخاری جیل میں ہے، 20 سیر گندم پیسنے کے لیے ملتی ہے، صبح کو آٹا پسا ہوا انتظامیہ کے حوالے کر دیتے ہیں، جیل کی انتظامیہ حیران ہے، یہ ساری رات قرآن پڑھتا ہے، چکی کس وقت چلاتا ہے؟ تو ایک دن پچھلی رات سپرڈنٹ جیل نے چھاپا مار کر دیکھا، بخاری بیٹھا ہوا قرآن کریم پڑھ رہا ہے، چکی خود بخود چل رہی ہے، دانے خود بخود اٹھ کر چکی میں پڑ رہے۔ یہ تھے وہ لوگ جن کو اولیاء کرام کہا جاتا ہے۔ مولانا قاضی احسان احمد شجاع آبادی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں غازی علم الدین سے ملنے میاں والی گیا تو سپرڈنٹ جیل سے میں نے کہا ہمارا ایک قیدی ہے پھانسی کی کوٹڑی میں، اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ سپرڈنٹ جیل کہنے لگا قیدی نہ کہو، شام سے لے کر صبح تک اس کی کوٹڑی سے لے کر آسمان تک میں نور کی لاٹ دیکھتا ہوں۔ اور قاضی صاحب فرماتے تھے کہ جب میں غازی علم الدین سے ملا تو بڑا مسکرایا اور میں نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہنے لگا الحمدللہ مزے آ رہے ہیں، ہر رات کو کالی کملی والے کا دیدار کرتا ہوں۔ ہاں ہاں، اگر حضور کا دیدار کرنا ہو تو تختہ دار کی طرف جانا پڑے گا۔
مولانا جعفر تھنیسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے انگریز نے خاردار پنجرے کے اندر بند کر دیا، نہ میں کھڑا ہو سکتا تھا، نہ میں بیٹھ سکتا تھا، نہ میں جھک سکتا تھا۔ میں نے ہر سانس میں درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، میں پڑھتا رہا، اچانک مجھے چکر آیا، میں نوکدار تاروں پہ گرا، ادھر مجھے کالی کملی والے کا دیدار نصیب ہو گیا۔ شیخ العربی والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی سب کا جو رحمت اللہ علیہ۔ اللہ غنی روزہ اقدس کی جالیوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر حدیث پاک کا درس دے رہا ہے۔ 15 سال تک حضور کی حدیث پڑھائی، صحابہ صفہ کے چبوترے پہ بیٹھ کر جہاں ابو ہریرہ بیٹھا کرتے تھے، جہاں ابو ذر غفاری، سلمان فارسی، تمام صحابہ کرام تعلیم حاصل کیا کرتے تھے، اس چبوترے پہ بیٹھ کر شیخ مدنی نے 15 برس تک حدیث پاک کا درس دیا۔ مدینے کی گلی گلی میں ہمارے علماء کے شاگرد ہیں، ہمارے اکابر ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، اور الحمدللہ آؤ مبارکباد دو کہ آج بھی ہم کتنے اونچے ہیں۔ شیخ الحدیث سب کا جو رحمت اللہ علیہ مولانا محمد زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ کا انتقال پرملال مدینے پاک میں ہوا، اور ایک بہت بڑے عالم اور متقی اور پرہیزگار کو 2 دن پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی مدینے پاک میں، اور یوں فرمایا کہ زکریا سے میرا سلام کہو، اور کہو کہ جو امت پر فضائل درود شریف لکھ کر احسان کیا ہے، قیامت میں اس کا حساب جواب شفاعت سے دوں گا۔ مدینے کی گلیوں سے جنازہ گزرا، تیرا جنازہ پارک میں ہوگا، میرا جنازہ سڑک پہ ہوگا، کسی کا جنازہ گراؤنڈ میں ہوگا، کسی کا جنازہ سکول میں ہوگا۔ شیخ الحدیث مرحوم کا جنازہ روزہ اقدس کے سامنے رکھا ہے۔ جنازہ اٹھا کر لے کے چلے، جنت البقیع میں پہنچے، لوگ دیکھ کر حیران ہو گئے، اللہ نے کیا عظمت بخشی، کیا اکرام فرمایا۔ قبر جو دیکھی حیران ہو گئے، خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قدموں میں جگہ مل گئی۔ ادھر سیدہ رقیہ ہے، ادھر سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، ادھر سیدہ زینب ہے، ادھر سیدہ ام کلثوم ہے، ادھر حضور کی 6 پھوپھیاں ہیں، ادھر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 ازواج مطہرات ہیں، ادھر حضور کے 10,000 جرنیل ہیں، بیچ میں شیخ الحدیث کو جگہ مل گئی۔ دنیا ہی میں دیکھو اللہ پاک کیا عطا فرما رہے ہیں۔ اور آگے بڑھو، جا کے پوچھو اے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والی مائی، یہ تیرے قدموں میں کون سویا ہوا ہے؟ جواب ملے گا مولانا بدر عالم میرٹھی رحمت اللہ علیہ دیوبندی ہے۔ اور آگے بڑھو، سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے پوچھو، اور نبی کے دوہرے داماد اور نبی کے دروازے پہ 2 مرتبہ دلہا بن کے آنے والے، یہ تیرے قدموں میں کون سویا ہوا ہے؟ جواب ملے گا مولانا مظفر حسین قادری رحمت اللہ علیہ دیوبندی ہے۔ ادھر اور دوسرے کونے کی طرف چلے جاؤ اور وہاں جا کر کے پوچھو اے عبد الرحمن ابن عوف، اے سعد ابی وقاص، اے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، یہ تمہارے درمیان میں کون سویا ہوا ہے؟ جواب ملے گا مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ دیوبندی ہے۔ علم ان کا، عمل ان کا، تقوی ان کا، پرہیزگاری ان کی، جہاد ان کا، اور حق بات کہہ کر تختہ دار پہ چڑھ جانا یہ مقام ان کا ہے۔
اس وادی گل کا ہر ذرہ خورشید جہاں کہلایا ہے، جو رند یہاں سے اٹھا ہے وہ پیر مغاں کہلایا ہے۔ اس بزم جنو کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزداں تک۔ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ عمر رسیدہ بھی ہے، بزرگی بھی ہے، کمزوری بھی ہے، برف کی سلی پہ لٹا رکھا ہے، اور ظالم کہتے ہیں اور لاہوری ختم نبوت کے مطالبے سے دستبردار ہو جا، ہم تجھے چھوڑ دیں گے۔ اللہ والے نے جواب دیا، جان دے سکتا ہوں، ایمان کا سودا نہیں کرنا۔ یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہر میدان میں ہر باطل کا مقابلہ کیا۔ میری تاریخ، میری ماضی اگر پوچھنی ہو مجھ سے نہ پوچھو، ان سکولوں سے نہ پوچھو، ان لائبریریوں سے نہ پوچھو، ان کالجوں سے نہ پوچھو، جاؤ لندن اکیڈمی میں جاؤ، ملکہ الزبتھ سے جا کے پوچھو، لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے جا کے پوچھو مولانا حسین احمد مدنی کون تھا، چرچل سے جا کے پوچھو شیخ الہند کون تھے، ان لوگوں سے جا کر پوچھو مولانا سید گل بادشاہ کون تھے، انگریز کے بچے سے جا کے پوچھو مولانا غلام غوث ہزاروی کون تھا۔ دانت کھٹے کر دیے خدا کی قسم انگریز کی طاقت کے۔ کالے پانی میں جا کے دیکھو، 10 میل لمبا 10 میل چوڑا قبرستان ہے، سارا علماء دیوبند کا ہے۔ دلی سے لے کر پانی پت تک، دلی سے لے کر مراد آباد تک، دلی سے لے کر میرٹھ تک، چاروں طرف جتنے درخت تھے کوئی ٹہنا ایسا نہ تھا جس پہ کسی عالم دین کی لاش نہ لٹکی۔ 4000 عربی مدرسے تھے دلی اور چاروں طرف کے علاقے میں۔ میں قسم کھاتا ہوں نہ محتمم بچا، نہ ناظم بچا، نہ شیخ الحدیث بچا، نہ طالب علم بچا، نہ کوئی مدرس بچا، قرآن پڑھنے والا، کالی کمری والے کی حدیث پڑھنے والا ایک بھی پیچھ دے کے نہ گیا۔ انگریز کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر میرے اکابر نے جان دے دی ایمان کی حفاظت۔ اس لیے کہا کرتا ہوں ہمیں نہ چھیڑا کرے کوئی بھی۔ کہتا اس بزم جنوں کے دیوانے، اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزداں تک، ہے عام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زندہ تک۔ جاؤ جیل کی کوٹڑیوں سے پوچھو، قاہرہ کے جیل خانے سے جا کے پوچھو، مالٹا کے جیل خانے سے جا کے پوچھو، پورے ملک کے جیل خانوں سے جا کے پوچھو مولانا ابوالکلام آزاد کون تھے، مولانا حسین احمد مدنی کون تھے۔ حضرت مدنی کے جیل میں رہتے رہتے 19 جنازے گھر سے نکلے۔ ہم تو ان اکابر کے غلام ہیں جنہوں نے اپنے ضمیر کا سودا کبھی بھی نہ کیا، ایمان کا سودا نہ کیا، ضمیر کا سودا نہ کیا، جان دے دی پر ایمان نہ دیا۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ مولانا جعفر تھنیسری فرماتے ہیں کہ ہم 3 عالموں کو پھانسی کا پروانہ آیا انگریز کی طرف سے، تو تینوں عالم دین اچھلنے لگے، کودنے لگے، ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ مبارک ہو، مزے ہو گئے، شہادت کا انتظام کر دیا اللہ پاک نے، سبحان اللہ الحمدللہ۔ وہ جو پروانہ لے کے آیا تھا نا، وہ افسروں کو جا کے کہنے لگا
تمہارے پروانے کا وہاں کوئی اثر نہیں ہوا. مولوی تو ہنس رہے ہیں, اچھل رہے ہیں, کود رہے ہیں, بڑی خوشیاں منا رہے ہیں. کیوں؟ کہ وہ کہتے ہیں شہید ہو جائیں گے, اللہ سے جا کے ملیں گے, مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملیں گے. انگریز کہنے لگے ہم نے مولویوں کو خوش نہیں ہونے دینا, ہم نے پھانسی کینسل کر دی. مولویوں کو خوش نہیں ہونے دینا. اب بھی ایسے لوگ قریب کے زمانے میں آئے. آج سے 5-6 سال پہلے لاہور میں پڑا, بیچارہ نام نہیں لیتا, میں ایک وزیر, تھوڑے سے دنوں وزیر رہا تھا. یہ بڑی چیز ہے تھوڑے سے دنوں کے لیے جو ملتی ہے نا. تو ایک جگہ علاقے میں تقریر کرتا ہوا کہنے لگا کہ ان مولویوں کے پیٹ پھوڑ کر میں حلوہ نکال کے چھوڑوں گا. ان مولویوں کے پیٹ پھوڑ کر میں حلوہ نکال کے چھوڑوں گا. چلا گیا 2-4 دن کے بعد مجھے لوگوں نے بتایا کہ تیار ہو جاؤ, پیٹ پھوٹیں گے تمہارے. میں نے کہا یہ تو بڑی مصیبت ہوئی بھائی, پتہ نہیں اینٹ مارے گا, پتھر مارے گا, چھرے مارے گا, کیا کرے گا. میں نے کہا وزیر صاحب اگر ہمارا کھایا ہوا حلوہ نکالنا ہے تو پیٹ پھوڑنے کی کیا ضرورت ہے, اتنی تکلیف آپ کیوں اٹھاتے ہیں. صبح کو تشریف لے آنا, ہم وہی حلوہ نکلا ہوا پیش کر دیں گے تازہ تازہ. سمجھ ہی نہیں آتی کیا ہو جاتا ہے دماغ. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیوانہ پروانہ سیدنا عثمان ذی نورین رضی اللہ تعالی عنہ, نبی کا دوہرا داماد, سیدہ رقیہ کا شوہر, سیدہ ام کلثوم کا گھر والا, جس نے تمام عمر دولت اسلام پہ قربان کر دی. تم تو جمعے والے دن 4 آنے بھی اگر چندے میں ڈال دیتے ہوگے تو سارے ہفتہ سوچتے ہوگے میں بڑا سخی ہوں. عثمان وہ ہے کلمہ پڑھنے کے بعد محاصرے تک کوئی جمعہ ایسا نہیں جس جمعے کو ایک غلام آزاد نہ کیا. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا 5 دن کا فاقہ ہے. حضرت عثمان کو پتہ لگا, جلدی کھانا لے کر کے دوڑے, راشن بھی لے کر حاضر خدمت ہوئے. عرض کیا یا رسول اللہ یہ دولت میری نہیں آپ کی ہے, یہ جان میری نہیں آپ کی ہے, آپ نے کیوں تکلیف فرمائی, مجھے کیوں نہیں بتایا. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کون ہے جو میرے لشکر کا انتظام کرے, میرے لشکر کا بندوبست کرے, میری فوج کا انتظام کرے. حضرت عثمان اٹھے, عرض کیا یا رسول اللہ 100 اونٹ میں اکیلا عثمان دوں گا. اس کے بعد پھر فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون ہے جو میرے لشکر کا انتظام کرے. پھر حضرت عثمان اٹھے, کالی کملی والے 200 اونٹ میں اکیلا پیش کروں گا. تیسری مرتبہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا, پھر عثمان اٹھے, عرض کیا کالی کملی والے 300 اونٹ میں اکیلا پیش کروں گا. حضور کو فرمانا پڑا او عثمان ٹھہر جا, کسی اور کو بھی بولنے دے. 300 اونٹ جس نے ایک ایک وقت میں قربان کیے, ایک ایک وقت میں حضور کے حوالے کیے, اور ایسے ایسے جنگوں میں امداد کی, ایسے موقعوں پر امداد کی. مدینے پاک کے اندر میٹھے پانی کا کنواں یہودی کے قبضے میں ہے, صحابہ کے پاس پیسہ نہیں, ٹکا نہیں, غریب مہاجر لٹ پٹ کے گئے ہیں, پریشان ہے, پانی نہیں ملتا. دریائے کرم جوش میں آیا, فرمایا کون ہے جو اس کنویں کو خرید کر میرے حوالے کرے, میں جنت الفردوس کا وعدہ کرتا ہوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنواں خرید کر تمام مسلمانوں کے حوالے کر دیا. مسجد نبوی کی زمین عثمان نے خرید کے دی. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کے موقع پر حق مہر عثمان نے دیا.
شادی کا سارا انتظام حضرت عثمان نے کیا، مگر آج حالت یہ ہے جس نے ساری دولت لٹائی، جس نے تمام خدمت انجام دی، جس کو بارے میں حضور فرماتے ہیں میں اس سے شرم کیوں نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے حیا کرتے ہوں۔ آج عثمان 18 دن کا پیاسا ہے، اس کنویں کا پانی نہیں ملتا جو کنواں کل خود خریدا تھا، اس مسجد میں 2 رکعت نماز کی اجازت نہیں جس مسجد کی زمین کل خود خریدی تھی۔ چاروں طرف سے باغیوں کا محاصرہ ہے، چاروں طرف باغیوں نے پیرے لگا رکھے ہیں، پانی کا گھونٹ نہیں ملتا، پانی کی بوند نہیں ملتی، پانی کا قطرہ نہیں ملتا۔ فوج موجود ہے، پولیس موجود ہے، حکومت موجود ہے، طاقت موجود ہے۔ خود حضرت علی نے عرض کیا امیر المومنین اجازت دو میں باغیوں کا مقابلہ کروں۔ فرمایا اے علی میں نہیں چاہتا یار کے شہر میں کسی کا ایک خون کا قطرہ بھی اگر گر گیا کل کالی کملی والے کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ مدینے کی بے ادبی نہ ہو جائے، میرے آقا کا شہر ہے، کالی کملی والے کا شہر ہے۔ فرمایا لا اقسم بہذا البلد، تیرے شہر کی قسم، تیرے چہرے کی قسم، تیری زلفوں کی قسم، تیرے لبوں کی قسم، تیرے سینے کی قسم، تیرے زمانے کی قسم، میرے محبوب گھبرانا، مدینہ تیرا ہے، مدینے کا تو ہے۔ عثمان میں کہیں نہیں جاؤں گا، مصیبت آئے ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتا ہوں پر مدینے کی گلیاں نہیں چھوڑوں گا۔ آخری وقت ہے سیدنا عثمان ذی النورین جس کی ساری عمر یہ تمنا رہی الہی میری زبان اور تیرا قرآن موت آ جائے۔ آخری وقت ہے، 18 دن کا بھوکا پیاسا عثمان گھر والی سے فرمایا میرا وہ پجامہ لا کے دو جو میں نے سلوا کے رکھا ہے۔ گھر والی نے پوچھا آج تک کبھی نہیں پہنا، آج کیا ضرورت پیش آئی؟ فرمانے لگی وقت قریب ہے، لوگ حملہ کریں گے، لوگ مجھے ذبح کریں گے، ایسا نہ ہو تڑپ کر میں ننگا نہ ہو جاؤں، کسی غیر کی نظر نہ پڑ جائے۔ تمہیں پتہ کیسے چل گیا تمہارا وقت قریب ہے؟ فرماتے ہیں ذرا سی نیند سی آئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا عثمان آجا، آج شام کا روزہ اکٹھے افطار کریں گے، آج کا روزہ اکٹھے افطار کریں گے، آجا۔ قرآن کریم لے کر بیٹھ گئے، آئے ہیں دشمن، اللہ اکبر، چہرے پہ سلاخ ماری، لہو کی دھار قرآن کریم پہ جا کے پڑی۔ کسی شہید کی گواہی دینے کے لیے پتھر آئے گا، کسی کی گواہی دینے کے لیے زمین آئے گی، کسی کی گواہی دینے کے لیے لکڑی آئے گی، آئے گی عثمان کی باری، خدا کا قرآن آئے گا۔ الہی میں تھا، عثمان تھا، ظلمن شہید کیا گیا، فسیکفیکہم اللہ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ میں قرآن گواہی دیتا ہوں، مجھ پہ لہو پڑا ہے، مجھ پہ خون پڑا ہے، ظلمن شہید کیا گیا۔ 22 لاکھ مربع میل کا حکمراں، نبی کا دوہرا داماد، جس نے ساری عمر اسلام کی خدمت کی، 18 دن کا بعد لکھا 40 دن کا پیاسا بھوکا شہید ہو گیا۔ طاقت استعمال نہ کی، مدینے کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ رات کا وقت ہے، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت نیلہ
کوئی ہمدرد آیا، دروازہ کھول دیا، پوچھا عثمان کہاں ہے، بتا دیا یہ لیٹے ہوئے ہیں۔ فرماتی ہے وہ کمینہ آگے بڑھا، کفن کا کپڑا اٹھایا، عثمان کے منہ پہ تماچا مارا، تھپڑ مارا حضرت عثمان کے چہرے انور پر۔ گھر والی کا دل دکھا، کہنے لگی تو جائے جہنم میں، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، تو زخموں پہ نمک چھڑکنے کے لیے آیا۔ تیسرا دن آیا اور ایک ظالم آیا، دروازے پہ دستک دی، سمجھا کوئی ہمدرد آیا، دروازہ کھول دیا، آگے بڑھ کر کپڑا اٹھا، حضرت عثمان کی 3 پسلیاں توڑ دی۔ حضرت لیلا نے بددعا دی، تیرا کوڑ لگ جائے، تجھے کیا ملا شہادت کے بعد بھی نبی کے دوہرے داماد کی توہین کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شام کی سرحد پہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا جس کا سارا بدن گلا ہوا تھا، تباہ ہو رہا تھا، برباد ہوا پڑا تھا۔ میں نے پوچھا تو کون ہے؟ کہنے لگا نہ پوچھو، میں وہ ہوں جس نے شہادت کے بعد عثمان کی 3 پسلیاں توڑی تھی۔ سارا میرا بدن گل چکا ہے، جہنم کی تیاری کر رہا ہوں۔ ایک اللہ والا کہتا ہے کہ میں نے بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے ایک آدمی کو دیکھا، طواف کر رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا الہی مجھے معاف کر دے، پر میرا یقین ہے کہ تم معاف نہیں کرے گا۔ لوگوں نے پوچھا او ظالم ایسا کیا ظلم کر بیٹھا؟ دونوں ہاتھ نکال کر لوگوں کو دکھائے، کہنے لگا میں وہ کمینہ ہوں، میں وہ ظالم ہوں جس نے شہادت کے بعد عثمان کے منہ پہ تھپڑ مارا تھا۔ جو بددعا دی گئی تھی میرے ہاتھ لکڑی ہو گئے، جہنم کی تیاری کیے پھرتا۔ امام مظلوم ہے سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، ان سے بڑھ کر کون مظلوم ہوگا؟ ارے حاکم ہو کر مظلوم ہے، بادشاہ ہو کر مظلوم ہے، خلیفہ ہو کر مظلوم ہے، نبی کا دوہرا داماد ہو کر مظلوم ہے۔ جس کی حمایت کے لیے سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مدینے میں اعلان کرایا یا تو انتظام کرو ورنہ حرم نبوی سے نکل کر باہر میں آؤں گی، مجھے حرم سے باہر نکلنا پڑے گا، میں برداشت نہیں کر سکتی میرا داماد بے گور و کفن پڑا رہے۔ علماء نے لکھا ہے جنازہ اٹھا کر کے 17 آدمی چلے تو پتھروں کی بارش ہو رہی تھی، جدھر سے جنازہ لے کے چلتے ہیں ادھر سے پتھروں کی بارش ہے۔ اے عثمان یہ کیا ہے؟ آج بھی پتھروں کی بارش ہے۔ کہتا ہے تمہیں کیا معلوم ہے الفت میں برابر ہے، وفا ہو یا کہ جفا ہو، ہر چیزوں میں لذت ہے گر دل میں مزہ ہو۔ اور لوگوں تمہیں کیا معلوم ہے مدینے کی گلیوں میں پتھر کھانے میں بھی بڑا مزہ آتا ہے۔ او عثمان تم نے ساری عمر دولت لٹائی، مسلمانوں کی خدمت کی، تمام کاروبار ختم کر دیا، آخری ٹیڈی تک اسلام پہ وقف کر دیا، خرچ کر دیا، آج یہ کیا بنی، یہ کیا حالت ہے تیری؟ کہتا جفا جو ہوتی ہے عشق میں ہے وہ جفا ہی نہیں، اور جو بے ستم ہو محبت اس میں کوئی مزہ ہی نہیں۔ پتھر کھا رہا ہوں آج بھی، میں نے گھر پہ بھی تھپڑ کھائے، میری پسلیاں توڑ دی گئی، اب بھی مجھے پتھر لگ رہے ہیں، کوئی بات نہیں، یار کی گلیوں میں پتھر کھانے میں بڑا مزہ آتا ہے۔
اس گلی سے جنازہ گزارتے ہیں، اس گلی سے جنازہ روک دیا جاتا ہے، اس گلی سے جنازہ روک دیا جاتا ہے۔ عثمان یہ کیا بن رہا ہے؟ کہتا تمہیں معلوم نہیں، اصل بات کچھ یوں ہے، کہتا عاشق کا جنازہ ہے، عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے اور محبوب کی گلیوں میں سے ذرا گھوم کے نکلے۔ ہر گلی کہتی ہے عثمان آ جا، عثمان آ جا، تجھے مدینے سے پیار ہے، مدینے کو تجھ سے پیار ہے۔ یہ وہ عثمان ہے جو ایک رات میں اور ایک رکعت میں پورا قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے۔ یہ وہ عثمان ہے جس نے الف لام میم سے لے کر والناس تک تمام کا تمام قرآن کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کیا ہے۔ آخری بات آپ سے پوچھوں، بول کے بتانا، نبی جس کو خوبصورت کہے وہ کتنا خوبصورت ہوگا؟ ابھی آپ حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سماعت فرما رہے تھے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور ان علماء کرام کے بیانات کو آگے بھی شیئر کرتے رہیں۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔